بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علیکم معزز طلبہ کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم اصول شاشی کے سبق نمبر 136 کو پڑھیں گے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے فا کا معلول پر داخل ہونے کی مثالیں۔ تو فا کے معلول پر داخل ہونے کی مثالوں کے عنوان سے آج کا ہمارا سبق ہے۔ آج کی ہماری عبارت وفی الجامع سے شروع ہوتی ہے۔ آئیے سب سے پہلے عبارت اور اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد باقاعدہ سبق کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں وفی الجامع، اور جامع کبیر میں یہ ہے کہ ما اذا قال امر امراتی بیدی کی فطلقها، جب کسی شخص نے دوسرے سے کہا کہ میری عورت کا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے، پس تو اس کو طلاق دے دے۔ یہ جامع صغیر میں ہے کہ جب کسی شخص نے کہا میری عورت کا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے، پس تو اس کو طلاق دے دے۔ فطلقها فی المجلس طلقت تطلیقۃ بائنۃ، پس اس نے مجلس میں طلاق دے دی تو اب ایک طلاق بائنہ واقع ہوگی۔ ولا یکون الثانی توکیلا بطلاق غیر الاول، پس یہ جو دوسرا جملہ ہے یہ اول طلاق کے علاوہ کسی اور طلاق کے لیے یہ وکالت کے طور پہ نہیں ہوگا۔ فصار کأنہ قال، یہ ایسی ہو گئے گویا کہ اس نے کہا طلقها بسبب ان امرها بیدک، کہ اس کو تو طلاق دے دے اس سبب سے کہ بے شک اس کا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے۔ ولو قال طلقها فجعلت امرها بیدک، اور اگر مرد نے یہ کہا کہ تو اس کو طلاق دے دے پس میں نے اس کا معاملہ تیرے ہاتھ میں رکھ دیا۔ فطلقها فی المجلس، پس اس نے مجلس میں طلاق دے دی۔ طلقت تطلیقۃ رجعیۃ، تو ایک طلاق رجعی واقع ہوگی۔ ولو قال طلقها وجعلت امرها بیدک، اور اگر مرد نے کہا تو اس کو طلاق دے اور اس کا معاملہ میں نے تیرے ہاتھ میں رکھ دیا۔ وطلقها فی المجلس، اور اس نے مجلس میں طلاق دے دی۔ طلقت تطلیقتین، تو دو طلاقیں اس عورت کو واقع ہوں گی۔ وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ طَلِّقْهَا وَأَبِنْهَا أَوْ أَبِنْهَا وَطَلِّقْهَا فَطَلَّقَهَا فِي الْمَجْلِسِ وَقَعَ تَطْلِيقَتَانِ، اور ایسے ہی ہوگا، یعنی دو طلاقیں واقع ہوں گی جب اس نے کہا اس کو طلاق دے دے اور اس کو الگ کر دے، یا اس کو الگ کر دے اور اس کو طلاق دے دے، پس اس نے اس عورت کو مجلس میں طلاق دے دی تو دو طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ جی طلبہ کرام، یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ تھا۔ اب آئیے اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ مصنف نے جامع صغیر سے پہلے علت پر فا کے داخل ہونے کی دو مثالیں ذکر کی تھی۔ اب معلول پر فا کے داخل ہونے کی مثالیں یہاں سے بیان فرما رہے ہیں۔ مثال یہ کہ اگر کسی مرد نے اپنی بیوی کو طلاق دینے کا اختیار سپرد کرتے ہوئے کسی مرد سے کہا امر امراتی بیدک فطلقها، کہ میری بیوی کا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے اس لیے تو اسے طلاق دے دے۔ اس مثال میں امر امراتی بیدی کا طلاق دینے کے لیے علت ہے، اور فطلقها علت کا معلول ہے، حکم ہے، اور یہ محل مجازی معنی کی صلاحیت بھی رکھتا ہے کہ عورت کو طلاق دینے کی علت اس شخص کے پاس طلاق دینے کا اختیار ہے، اور معنی حقیقی کے متروک ہونے پر قرینہ بھی یہ ہے کہ فا کا ماقبل جملہ خبریہ ہے اور مابعد جملہ انشائیہ ہے، اور جملہ انشائیہ کا عطف جملہ خبریہ پر یہ اچھا نہیں ہے، لہٰذا معنی مجازی فا تعلیلیہ ہی متعین ہے۔ تفویض طلاق کے بعد اگر اس شخص نے اسی مجلس میں اس کی بیوی کو طلاق دے دی تو ایک طلاق بائنہ واقع ہو جائے گی۔ اب مجلس کی قید کا کیا فائدہ ہے؟ یہاں مجلس کی قید کس لیے لگائی گئی ہے؟ تو مصنف نے مجلس کی قید اس لیے لگائی ہے کہ شوہر کا کلام تفویض طلاق کے لیے ہے، اور تفویض مجلس تک ہی رہتی ہے کہ مجلس کے ختم ہونے یا تبدیل ہونے پر سپرد کیا ہوا اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ تفویض کی طرح تملیک کا بھی یہی حکم ہے کہ فقط مجلس پر منحصر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر شوہر طلاق دینے کا مالک بیوی کو بنا دے تو وکیل کو دیا گیا اختیار مجلس پر منحصر نہیں ہوتا، بلکہ مجلس کے بعد بھی وکیل کو اختیار رہتا ہے۔ لہٰذا مصنف نے تفویض طلاق میں مجلس کی قید لگا کر اختیار کی مدت کی تعیین کر دی۔ طلاق بائنہ واقع ہونے کی وجہ یہ ہے کہ شوہر نے تفویض طلاق میں امر امراتی بیدی کا الفاظی کنایہ استعمال کیے ہیں، اور طلاق دینے کے اختیار ایک بار دیا ہے،
لہٰذا الفاظ کنایہ سے ایک ہی طلاق بائنہ واقع ہوئی ہے۔ اور اس مثال کا دوسرا جملہ کہ فطلقها، یہ معلول ہے کہ اس جملے سے پہلی طلاق کے علاوہ کوئی اور طلاق کا اختیار ثابت نہ ہوگا، بلکہ اس سے وہی طلاق مراد ہوگی جو امر بالید کے ذریعے سپرد کی گئی۔ ہاں اگر فا عطف کے لیے ہوتی تو دو طلاقیں واقع ہو جاتی، مگر یہاں حقیقی معنی متروک ہے، معنی مجازی فا تعلیلیہ مراد ہے۔ اس صورت میں فطلقها ما قبل کا بیان ہے، مستقل جملہ نہیں ہے۔ اگر شوہر پہلے جملے کے برعکس یوں کہتا طلقها فجعلت امرها بیدک، کہ اس عورت کو تو طلاق دے دے، میں نے اس کا معاملہ تیرے ہاتھ میں دے دیا، اس مثال میں فا کو علت پر داخل کیا اور وکیل کو لفظ شرع کے ساتھ طلاق کا وکیل بنایا، اور وکیل نے اسی مجلس میں طلاق دے دی تو طلاق رجعی واقع ہوگی، اور فجعلت امرها بیدک ما قبل کا بیان بنے گا۔ تو لہٰذا جیسے یہاں پر ہم نے اس چیز کی وضاحت کر دی کہ مجلس کی جو قید تھی اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ اختیار جو ہے جس کو بھی دیا جائے وہ مجلس تک ہی محدود رہتا ہے۔ اب گزشتہ جو ہم نے ابھی مثال پڑھی اس کی وضاحت فا تعلیلیہ کے اگر بغیر ہم کریں تو فا تعلیلیہ کے بغیر اگر ہم اس کی وضاحت کریں تو مصنف نے اس سے قبل فا والی مثالوں کی وضاحت فرمائی ہے۔ اب فا کے بجائے واو کی مثال سے گزشتہ مثالوں اور واو والی مثال کے درمیان فرق کو واضح آپ ولو قال طلقها وجعلت امرها بیدک سے فرما رہے ہیں۔ مثال یہ کہ اگر شوہر نے یوں کہا طلقها وجعلت امرها بیدک، کہ تو اسے طلاق دے دے اور میں نے اس کا معاملہ تیرے اختیار میں دے دیا، اس جملے میں فا کے بجائے واو ہے، اور واو عطف کے لیے آتی ہے کہ جس میں ترتیب و تعقیب کا معنی نہیں ہوتا، اور یہاں عطف بھی نہیں کر سکتے کہ پہلا جملہ انشائیہ ہے اور دوسرا خبریہ ہے، اور نہ ہی واو علت کا فائدہ دیتی ہے۔ لہٰذا یہ دو مستقل جملے ہوئے کہ پہلے جملے سے طلاق رجعی واقع ہوگی کیونکہ لفظ شرعی ہے، اور دوسرے جملے سے ایک ہی طلاق بائنہ واقع ہوگی کہ الفاظ کنایہ ہیں۔ جب طلاق رجعی کے بعد طلاق بائنہ واقع ہو تو طلاق بائنہ طلاق رجعی کو بھی بائنہ بنا دیتی ہے، اس لیے دو طلاق بائنہ واقع ہو جائیں گی۔ اگرچہ الفاظ شرعی سے طلاق رجعی واقع ہوتی ہے اور الفاظ کنایہ سے طلاق بائنہ بھی واقع ہوتی ہے، لیکن جب رجعی اور بائنہ جمع ہو جائیں تو رجعی بھی بائنہ بن جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ طلاق رجعی کا حکم یہ ہے کہ شوہر کے لیے بیوی سے رجوع جائز ہے، جبکہ بائنہ کا حکم یہ ہے کہ رجوع جائز نہیں ہے۔ اب جواز اور عدم جواز کا تعارض واقع ہوا، لہٰذا اس قاعدے کی طرف رجوع کیا جائے گا کہ جب کسی چیز میں جواز اور عدم جواز کا تعارض آ جائے تو عدم جواز کو ترجیح حاصل ہوتی ہے، جیسا کہ مشہور قاعدہ ہے اذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام، کہ جب حلال اور حرام جمع ہو جائیں تو غلبہ دیا جائے گا حرام کو، لہٰذا عدم رجوع کا حکم لگاتے ہوئے دونوں کو بائنہ قرار دیا گیا، گویا طلاق بائنہ طلاق رجعی پر غالب آ گئی اور طلاق رجعی مغلوب ہو گئی۔ اب مصنف علیہ رحمہ وکذالک قولہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں، وکذالک لو قال سے فرماتے ہیں کہ جس طرح گزشتہ مثال سے یہ ظاہر ہوا کہ جب فا کے بجائے واو لائی جائے تو اس صورت میں دو مستقل جملے بنتے ہیں، اسی طرح اگر شوہر نے یوں کہا طلقها و ابنها یا یوں کہا ابنها و طلقها تو وکیل نے تعمیل کرتے ہوئے طلاق دے دی تو دو طلاق بائنہ واقع ہوں گی۔ رجعی کے بائنہ ہونے کی وہی وجہ ہے جو گزشتہ اسی عنوان کے تحت گزر چکی ہے، البتہ دو اس لیے ہوں گی کہ ایک طلقها ہے دوسرا ابنها ہے، اور یہ طلقها الفاظ شرعی ہیں تو طلاق شرعی طلاق رجعی واقع ہوگی، اور ابنها چونکہ لفظ بائنہ میں سے ہے بائنہ ہونا تو اس سے طلاق بائنہ واقع ہوگی، اور جب دونوں واقع ہو جائیں گی، ایک رجعی ہوگی دوسری بائنہ ہوگی، تو چونکہ جب رجعی اور بائنہ جمع ہوگی تو زیادہ سختی کا حکم وہ بائنہ میں ہوتا ہے اور نرمی کا حکم رجعی میں ہوتا ہے۔ نرمی اور سختی جمع ہوں گی تو پھر سختی والے حکم پر عمل ہوگا۔ اس کی وجہ وہی ہے کہ ایک چیز بغیر نکاح کے حلال ہے، وہ طلاق رجعی کی صورت ہے،
اور دوسری چیز بغیر نکاح کے حلال نہیں ہے، وہ طلاق بائنہ کی صورت ہے، تو اس لیے اب وہ نکاح ہی کرنا پڑے گا تاکہ کسی حرام میں وہ نہ پڑ جائے۔ تو اسی اصول پر عمل کرتے ہوئے کہ جب حلال و حرام جمع ہو جائیں تو حلال کو ترجیح ہوتی ہے، یہاں پر بھی دونوں طلاق بائنہ بن جائیں گی۔ تو یہ ہمارے آج کے سبق کی داستان تھی۔ فا کا مجازی معنی کے حوالے سے جو معلول پہ داخل ہونے کی مثالیں تھیں وہ ہم نے 3 مثالیں پڑھی ہیں، ان کو اچھی طرح یاد رکھیں اور ان کو نوٹ کریں، اپنے رجسٹر پر لکھیں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ مجلس کی قید لگانے کا فائدہ کیا ہے، اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ کیا طلاق رجعی بائنہ ہو سکتی ہے، اگر ہو سکتی ہے تو کیوں؟ جواب عنایت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔